حسین جاتا ہے مرنے کو اے میری زینب، قریب آ گیا اب وقت آخری زینب، سلام تم پہ اے بابا کی لاڈلی زینب نے کہا کون ہے پردیس میں میرا، کیوں جاتے ہو تم چھوڑ کے بھیا مجھے تنہا، زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا ہے یاد آؤ گے بھیا، بعد آپ کے ہوگا میری غربت کا یہ عالم، اس وقت غریبی بھی کرے گی تیرا ماتم، سادات کو جب راہ میں دے گا کوئی صدقہ، یاد آؤ گے بھیا ہے یاد آؤ گے بھیا، اس ماہ سے منسوب تھی بھیا میری خوشیاں، تھی سب سے بڑی عید میری تیسری شعبان، شعبان کے جب چاند کو دیکھے گی یہ دنیا، یاد آؤ گے بھیا ہے یاد آؤ گے بھیا، اتنا تھا خیال آپ کو پردے کا برادر، لے جاتے تھے تم رات کو اماں کی لحد پر، اب دیکھے گی زینب کے کھلے سر کو یہ دنیا، یاد آؤ گے بھیا ہے یاد آؤ گے بھیا، زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا ہے یاد آؤ گے بھیا، زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا ہے یاد آؤ گے بھیا، لبیک یا حسین
لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور بلندر صلوات پڑھ دیں محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماہ عزا کا انتظار رہتا ہے اہل دل کو، مگر کس تیزی کے ساتھ، کس سرعت کے ساتھ یہ ایام عزا گزر گئے، اور آج اس منبر پر اس سلسلے کی یہ آخری مجلس ہے. سن 61 ہجری میں 9 محرم تک ہی حسین کی مجلس بھی سجی ہوئی تھی. 10 محرم کو تو آقا کی مجلس ایسی منتشر ہوئی کہ شرکائے مجلس کے جسموں کے ٹکڑے نظر آ رہے تھے. پروردگار آپ کی عزاداریوں کو قبول فرمائے، اور آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے. ہاں، آپ کے شانوں پر بڑی ذمہ داریاں ہیں. حسین سے عہد وفا نبھانا ہے. ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے بار بار ارشاد فرمایا ہے کہ احیو امرنا، ہمارے امر کو زندہ کرو. پوچھا گیا معصوم سے کہ احیو امرنا سے مراد کیا ہے، کس طرح ہم آپ کے امر کو زندہ کریں. مختلف مواقع پر
معصوم نے مختلف آداب، مختلف اصول، مختلف طریقے تعلیم فرمائے، لیکن ان طریقوں میں سے ایک طریقہ یہی ہے مجالس کا انعقاد۔ فرمایا اپنے گھروں میں اپنے چند احباب کو جمع کر لیا کرو اور ہمارا تذکرہ کیا کرو۔ یہ بھی احیاء امر آل محمد کا ایک طریقہ ہے۔ احیاء امر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اس وقت کرۂ ارض پر شمال سے جنوب تک، شرق سے غرب تک ایک بے سر و سامانی کا عالم ہے۔ یہ جو عالمی وبا پریشان کن بنی ہوئی ہے، بہت سے حضرات اس وبا کی آڑ میں بھی اپنے نفوس کا تزکیہ نہیں کر رہے ہیں، سیاستیں کر رہے ہیں۔ خدا را عبرت پکڑیں، اللہ سے اور اللہ والوں سے رشتہ اخلاص برقرار کریں۔ خدا ہے، اللہ ایک زندہ حقیقت ہے۔ روز آخرت ایک نہایت روشن اور تابناک روز ہے، ایسا تابناک جس دن کسی کا کوئی سیاہ داغ چھپنے والا نہیں ہے۔ خدا کا خوف کریں، آخرت کا خوف کریں، اپنے معاملات کو خدا و رسول و آل رسول سے درست کریں۔ اور قیامت کبریٰ سے پہلے قیامت صغریٰ بھی تو ہونی ہے۔ ایک فرزند مصطفیٰ ذریت زہرا سلام اللہ علیہا سے ہونے والا ایک امام برحق، مہدی برحق آنے والا ہے، آ کر رہے گا۔ اس کو بھی تو منہ دکھانا ہے، یا صرف سیاستیں کرنی ہیں؟ پتھر کے ٹکڑوں پر اپنے قد کو بلند نہ کریں، خاک کے تودوں پر اپنے قدوں کو بلند نہ کریں، اپنی قامتوں کو نمازہائے مودت کی اقامتوں سے بلند کریں۔ سبحان اللہ۔ نماز مودت، روزہ عشق، حج عقیدت، رسوم اعضاء کو رسموں کی طرح ادا نہ کریں، حقیقی فرائض کی طرح ادا کریں، اور اپنے اندر کمالات پیدا کریں۔ ساری قربانیاں اہل بیت نے اس لیے دی ہیں کہ آپ اپنے اندر کمالات پیدا کریں۔ ریاکاری سے کمال ہوتا بھی ہے تو زائل ہو جاتا ہے۔ ریاکاری شرک ہے، شرک۔ ریاکاری شرک ہے، شرک۔ قرآن نے اسے شرک کہا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے شرک کہا ہے۔ سب سے بڑا شرک ریاکاری ہے۔ ریاکاری یعنی نفس پرستی،
حق پرستی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں ہم، نفس پرستی کے لیے نہیں۔ اپنے نفوس میں حق سبحانہ و تعالی نے جو ہمارے اور آپ کے نفوس میں کمالات کی تخم ریزی کی ہے، ان کمالات کو، ان میں سے ہر کمال ایک شجر بارور، ایک شجر سایہ دار بن سکتا ہے، اور یہ بنانا ہے۔ زمین زیست کو آل محمد نے اپنے لہو سے اسی لیے سینچا ہے تاکہ یہ کمالات کے بیج پروان چڑھیں اور کمالات کے آسمان وجود میں آئیں، عرش وجود میں آئیں، افلاک وجود میں آئیں، یہ شجر بارور اور شجر سایہ دار بنے، ایسا شجر بارور جس سے دنیا کی تمام تشنہ و گرسنہ روحیں اپنے لیے سیرابی کا سامان کریں، اور ایسا شجر سایہ دار کہ ہر بے سایہ اور پریشان انسان اس کے نیچے اطمینان کی سانس لے سکے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کا وجود بہت قیمتی ہے، بہت بابرکت ہے، بہت قیمتی ہے، بہت بابرکت ہے، لیکن اس کی تمام قدر و قیمت وابستہ ہے سچے یقین اور سچے عمل کے ساتھ۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سچا یقین اور سچا عمل۔ موضوع پہلی محرم سے بلکہ شب اول سے قرآن اور اہل بیت ہے، عنوان قرآن و اہل بیت ہے، اور میں نے عرض کیا کہ ایک ضمنی ذیلی موضوع تعلیمی اور تربیتی نقطہ نظر سے جستجو، راستہ اور راہبر ہے۔ ظاہر میں دو عنوان ہیں، حقیقت میں ایک ہی عنوان ہے۔ حقیقت میں ایک ہی عنوان ہے۔ ہمارا راستہ قرآن مجید نے بتایا وہی راستہ ہے جو اہل بیت کا راستہ ہے۔ مکرر عرض کر چکا ہوں، میرے علاوہ دوسرے خطبہ اور واعظین بھی بیان کر چکے ہوں گے، بیان کرتے رہتے ہیں کہ خود سورہ مبارک حمد میں جو کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم، اس کے فوراً بعد صراط مستقیم کی وضاحت اصطلاحوں میں نہیں کی گئی، کرداروں میں کی گئی۔ صراط مستقیم کی وضاحت ٹرمینالوجیز میں نہیں کی گئی، بلکہ زندہ کرداروں کے ساتھ وابستہ کر دی گئی۔ اس کی وضاحت صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اے پروردگار تو نے انعام فرمایا ہے۔ بہت سوچئے اس پر، بہت غور کیجئے۔ اور جو میں اکثر کہتا ہوں کہ قرآن مجید از اول تا آخر قصیدہ محمد و آل محمد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو وہ یہیں سے شروع ہو جاتا ہے قصیدہ۔ سبحان اللہ، سورہ حمد سے قصیدہ شروع ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے عرض کیا تھا، مکرر عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید ایسی صنعت میں نازل ہوا ہے کہ ایک نقطہ نظر سے، ایک زاویے سے دیکھیے تو یہ شروع سے آخر تک قصیدہ توحیدیہ معلوم ہوتا ہے۔ ہر جگہ توحید حق صمدی کا تذکرہ ہے، اللہ کے جلووں کی طرف نگاہ خلق کو متوجہ و ملتفت کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ یہ سب حق سبحانہ و تعالی اور اس کی وحدانیت اور توحید کا تذکرہ ہے۔ لیکن دوسرے نقطہ نظر سے، دوسرے زاویے سے اگر اسے ملاحظہ فرمائیں قرآن مجید کو، تو شروع سے آخر تک
نعت و منقبت کا قصیدہ ہے۔ ہر جگہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت مصطفیٰ کی منقبتیں ہیں، ان کی صفتیں ہیں، ان کی خصوصیتیں ہیں۔ ہاں، ہر چیز کا موقع ہوتا ہے، محل ہوتا ہے، ایک مناسبت ہوتی ہے۔ قرآن مجید سے اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ کے فضائل اب تک جتنے بیان کیے جا چکے ہیں مجموعی طور پر، اس سے کہیں زیادہ اور ابھی اس میں پوشیدہ ہیں، مگر اس کے لیے اہل چاہیے، موقع چاہیے مناسب۔ یقین کیجئے کہ قرآن مجید سے متعلق جو علوم ہیں، علوم القرآن، اس پر بہت کم کام ہوا، اور اہل بیت مصطفیٰ علیہم الصلاۃ سے اگر تمام علوم قرآن حاصل کر لیے جاتے تو آج اس کرۂ ارض کی کیفیت کچھ اور ہوتی۔ آج حقیقتاً یہ کرۂ ارض مرکز ہوتا، سورج اس کا طواف کر رہا ہوتا، لیکن لوگوں نے استفادہ نہیں کیا قرآن اور اہل قرآن سے۔ اب جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں شاید یہ جملہ تاریخی ہوگا، لیکن اسے محفوظ کر لیجئے۔ یہ فقیر بھی بعض وہ اصول اور قوانین اور وہ بعض علوم جو خاص اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ سے متعلق ہیں، ان سے استفادہ کرتے ہوئے، کسب فیض کرتے ہوئے، نہ صرف یہ کہ چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ کے اجمالی فضائل قرآن مجید سے گزارش کر سکتا ہے، بلکہ ان کے اسماء ترتیب کے ساتھ قرآن سے استنباط ہو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کے اسماء ترتیب کے ساتھ اسی قرآن کے متن سے استنباط ہو سکتے ہیں، لیکن اس رخ سے کام نہیں کیا لوگوں نے۔ ائمہ 12 کے اسماء گرامی، معصومین علیہم الصلاۃ کے اسماء گرامی قرآن مجید میں بالتفصیل موجود ہیں، نگاہوں سے اوجھل ہیں۔ اجمالاً تو میں نے گزارش کی کہ سورہ حمد سے گفتگو شروع ہو جاتی ہے، ان کے کردار کی بھی اور ان کی عصمت کی بھی۔ یہ جو آیت ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، یہ غیر کسی اور کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ اہل فن جانتے ہیں کہ یہ انہی کی صفت بیان ہو رہی ہے، یہ وہ ہیں جن پر حق کا انعام ہے، اور یہی وہ ہیں کہ جو غیر مغضوب علیہم ہیں، یعنی کہ ان سے نیکیاں ہی وجود میں آئیں، کہیں کوئی خطا وجود میں نہیں آئی، یعنی یہ معصوم ہیں۔ یعنی دعا یہ کی جا رہی کہ پروردگار ہمیں اس راستے کی طرف ہدایت فرما جو معصوموں کا راستہ۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ قرآن کا اپنا اسلوب بیان ہے، قرآن کا اپنا اسلوب بیان ہے جو ہر سطح ذہنی کی تسکین و تشفی کے لیے کافی ہے۔ جو جس سطح ذہنی پر ہے قرآن اس سے اسی سطح ذہنی پر خطاب کرتا ہے۔ اور بحیثیت مجموعی سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اوصاف، کمالات، فضائل قرآن مجید نے بیان کی ہیں، مشہور آیتیں سب کو یاد ہوں گی۔ کہیں کہا گیا کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے حبیب بے شک آپ خلق عظیم کے درجے پر فائز ہیں۔ کہیں کہا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور اس کے علاوہ از اول تا آخر طرح طرح سے اوصاف مصطفیٰ بیان ہوئے، اہل بیت مصطفیٰ کے اوصاف اور ان کے آپس کے رشتے۔ کہیں کہا گیا هو الذی خلق من الماء بشرا
فجعل له نسبا وصہرا، یہاں پر آپس کے ان کے رشتوں کو بیان کیا گیا، علی و فاطمہ کے رشتے کی طرف اشارہ کیا گیا، تو بھی قرآن مجید میں اشارہ کیا گیا۔ کہیں فرمایا گیا کہ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض، یہاں ذریت کا تذکرہ کیا گیا، یعنی ان کی ذات ہو، ان کے رشتے ہوں، ان کی آل و اولاد ہو، ان کی نسل مبارک ہو، ان کی ذریت ہو، ہر چیز کا قرآن مجید میں تذکرہ موجود ہے، اس کے اپنے اسلوب میں۔ کہیں ان کی عصمت و طہارت کا تذکرہ کیا گیا تو کہا گیا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل۔ کہیں ان کی محبت اور مودت کو واجب قرار دیا گیا تو کہا گیا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ کسی رخ سے بھی آپ دیکھیں اہل بیت مصطفیٰ کے فضائل سے قرآن مجید مملوء نظر آتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی اہل علم ہو اور اس طریقے سے عمل کرے اور کشف کرے، استنباط کرے، تو ان میں سے ہر ہستی کا تذکرہ مستقل طور پہ موجود ہے، اور اس کے اوصاف و خصوصیات و فرائض اور فضائل کا تذکرہ موجود ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل کے تعلق سے بھی جتنی آیتیں قرآن مجید میں ہیں میں گزارش کر چکا ہوں، غالباً اسی سلسلے مجالس میں، اسی عشرے میں کسی نے کہا آپ کی فضیلت میں 300 آیتیں نازل ہوئیں، کسی نے کہا 500 آیتیں نازل ہوئیں۔ آپ یہ غور فرمائیے کہ فقہا سے پوچھئے کہ احکام شریعت سے متعلق کتنی آیتیں ہیں، وہاں بھی تقریباً یہی اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے کہ فقہی احکام سے متعلق 300 آیتیں ہیں، کوئی کہتا ہے 500 آیتیں۔ 500 آیتیں احکام سے متعلق اور 500 آیتیں فضائل علی سے متعلق۔ اب اندازہ ہوا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وزن کتنا ہے، حالانکہ فضائل سے متعلق آیتیں اس سے بھی زیادہ ہیں، لیکن فقہا مجتہدین کہتے ہیں یہ 6666 آیتوں میں سے تقریباً 500 آیتیں، تقریباً کم و بیش تقریباً 500 آیتیں آیات احکام ہیں۔ تو آیات فضائل کتنی ہیں؟ اتنی ہی یا اس سے زیادہ؟ اب اندازہ ہوا کہ وزن ولایت کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل۔ کہ ناموں کا بھی اگر استنباط کیجئے قرآن مجید سے تو یہ نام بھی تقریباً 500 سے زائد نام ہے۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ کوئی مذہب پرستانہ اور مسلک پرستانہ بیان نہیں ہے، سچائی یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ آدم سے لے کر خاتم تک کسی نبی کا صحیفہ ذکر علی سے خالی نہیں ہے۔ ہر صحیفے میں نام مبارک امیر المومنین اس زبان کے رعایت سے موجود ہے، اور قرآن مجید میں بکثرت موجود ہے، القاب، کنایات اور فضائل و مناقب۔ اور یہی خصوصیت حضرت سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کی ہے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل۔ تمام انبیاء کے صحیفوں میں ذکر کربلا اور ذکر حسین موجود ہے، تمام انبیاء کے صحیفوں میں ذکر کربلا اور ذکر سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین موجود ہے۔ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کو
مصائب سید الشہداء نہیں بتائے گئے اور اس نے گریہ نہیں کیا. اور کتنے انبیاء ہیں کہ جو ان کی زندگیوں میں یہ واقعہ ہوا کہ انہیں عملاً سرزمین کربلا سے گزرنا پڑا، یا یہ کہیے کہ مشیت الہیہ تھی کہ انہیں گزارا گیا وہاں سے، اور وہاں گئے اور رکے اور کوئی نہ کوئی صدمہ پہنچا، اور جب وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ متوجہ ہوئے کہ آخر یہ صدمہ کیوں پہنچا ہے، تو وحی الہی نے بتایا یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند کو وہ صدمے پہنچیں گے جو دنیا میں کسی کو نہیں پہنچے ہوں گے. آج 9 محرم ہے اور میں نے گزارش کی کہ کل روز عاشوراء ہر شخص سر و سینہ پیٹ رہا ہوگا، ہر شخص کی زبان پر واہ حسینہ واہ حسینہ ہوگا، ہر شخص نوحہ پڑھ رہا ہوگا. بیان فضائل اور بیان مناقب کا موقع نہیں ہوگا، تفصیلی واقعات کے بیان کا موقع نہیں ہوگا. لیکن یہ بھی گزارش کر چکا ہوں آپ کے سامنے کہ خود یہ نام گرامی جو ہے، نام گرامی حسین، یہ کلمہ حسین مکمل پیغام ہے. توحید حق صمدی سے لے کر حقیقت نبوت سے لے کر اور حقائق آخرت تک جو ایمانی حقائق ہیں ان کی طرف بلانے کے لیے تنہا نام حسین کافی ہے. میں گزارش کرتا رہا ہوں یہ بھی آپ کے سامنے کہ بطور خاص حقیقت توحید کے لیے اردو کے مشہور شاعر، وہ بزرگ مرتبہ شاعر جوش ملیح آبادی کا یہ شعر بار بار لوگوں نے مجھے سنایا کہ ثبوت حق کے لیے، ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی. جب بار بار لوگوں نے یہ شعر سنایا تو میں نے گزارش کی کہ نہ مدرسے نہ مساجد، نہ فلسفہ نہ کلام، نہ مدرسے نہ مساجد، نہ مدرسے نہ مساجد، نہ فلسفہ نہ کلام، ثبوت حق کے لیے بس حسین کافی ہے. ثبوت حق کے لیے بس حسین کافی ہے. ہاں ضرور اسی شاعر نے، جوش ملیح آبادی ہی نے، وہ عظیم الشان بند بھی کہا ہے جس میں یہ مصرع آتا ہے کہ سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف، تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف. ہاں آقا حسین، حسین کا نام نامی، اسم گرامی تنہا دلیل ہے، کافی ہے حقیقت توحید کی طرف بلانے کے لیے بھی، خدا کو علمی اور عملی ہر اعتبار سے سمجھانے کے لیے نام حسین کافی ہے. قربانی سید الشہداء کافی ہے. اور یہ کیا کوئی کم فضیلت ہے؟ سید الشہداء کے لیے کیا یہ کوئی کم فضیلت ہے کہ آپ کا نام نامی، آپ کا اسم گرامی کافی ہے اللہ کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے؟ یعنی وہ حقیقت جسے سمجھانے کے لیے دنیا کے تمام حکماء، فلاسفہ، دانشمند، دانشور عاجز رہ جاتے ہیں، اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے حسین کا ایک نام کافی ہو جاتا ہے. کیا فضیلت ہے، کیا منقبت ہے. اور حقیقت توحید کے بعد بشریت کو بیدار کرنے کے لیے بھی حضرت آدم علی نبینا وعلیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام تک
تمام انبیاء نے ریاضتیں کی، تمام انبیاء نے محنتیں کی، مشقتیں اٹھائیں انسان کی تربیت کے لیے، انسان کو انسان بنانے کے لیے، انسان کو اس کے کمالات سے آشنا کرنے کے لیے، انسان کے دل و ذہن کی تطہیر اور تنویر کے لیے، تاکہ منور ہو جائے یہ ذہن، یہ دل منور ہو جائیں، یہ ذہن منور ہو جائیں، روشن ہو جائیں، ضمیر روشن ہو جائے۔ ہر نبی نے محنت کی ہے، ہر نبی نے محنت کی، لیکن پھر بھی آقا حسین کا کارنامہ کچھ ایسا ہے کہ جس کے متعلق مجھے یہ 2 مصرے مرحوم و مغفور جناب سہیل آفندی کے بہت اچھے لگتے ہیں، جہاں انہوں نے فرمایا ہے کہ انسان کے جگانے کو جب بیت گئیں صدیاں، انسان کے جگانے کو جب بیت گئیں صدیاں، شبیر نے فرمایا یہ کام ہے دن بھر کا۔ انسان کے جگانے کو جب بیت گئیں صدیاں، شبیر نے فرمایا یہ کام ہے دن بھر کا۔ ایک دن میں وجود باری پر، صداقت مصطفیٰ پر، حقیقت آخرت پر اتنی روشن دلیلیں قائم کر دی ہیں حسین نے، جسے قیام قیامت تک اب کوئی بھی دھندلا نہیں سکتا۔ حسین کی قائم کردہ کسی ایک دلیل کا جواب نہیں لا سکتا، حسین کی قائم کردہ کسی ایک دلیل کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ کیا کیا دلیلیں ہیں، اور نہ صرف یہ کہ علمی اعتبار سے انسان کو بیدار کرتی ہیں حسین کی دلیلیں، بلکہ پورے وجود کے ساتھ انسان کو جذب کر لیتی ہیں، انسان کو تبدیل کر دیتی ہیں۔ مجھے پھر آقا حسین کی اس قربانی کے تعلق سے، جو قربانی بظاہر عام انسانوں کے نگاہ میں سب سے چھوٹی ہے لیکن حقیقت میں بہت بڑی ہے، اس قربانی کے تعلق سے بھی یہ 2 شعر مرحوم و مغفور شاعر سفینہ قاسم شبیر نقوی نصیر آبادی کے یاد آ رہے ہیں۔ یہ 2 مصرے قاسم شبیر نقوی نصیر آبادی نے کہا تھا، حشر تک سوچ، حشر تک سوچ عدل انسانی، صرف اصغر کا خوں بہا کیا ہے۔ حشر تک سوچ عدل انسانی، صرف اصغر کا خوں بہا کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا شعر ہے، بہت بڑا شعر ہے۔ ہاں، آج اس منبر سے 2 شہادتیں بیان ہوتی ہیں، چونکہ کل مجلس نہیں ہوگی تو مجھے آج ہی کچھ اشارے شہادت عظمیٰ سے متعلق بھی کرنے ہیں، اور کچھ اشارے شہادت حضرت علی اصغر سے متعلق بھی کرنے ہیں۔ علی اصغر، حسین کا شیر خوار بچہ، یہ بچہ بھی مدینے ہی سے شہادت کے لیے تیار ہو کے آیا ہے۔ اگر یاد ہوا آپ حضرات کو تو میں نے علامہ دربندی کے حوالے سے یہ روایت نقل کی تھی کہ جب مدینے سے چلا ہے کارواں تو آقا حسین اپنی ایک بچی کو، بیمار بچی کو مدینے میں چھوڑ کے چلے تھے، اور جب کارواں ذرا آگے بڑھا اور یہ بچی رخصت آخر کے لیے اپنے گھر سے باہر قدم نکال کے لڑکھڑاتی ہوئی آگے بڑھی تو آقا حسین نے پھر اپنے قافلے کو روکا، کارواں کو روکا اور کہا کہ بچی کو اجازت دو، قریب آ جائے، سب سے رخصت ہو لے، جناب فاطمہ صغریٰ
تشریف لائی، ایک ایک سے ملاقات کی، ایک ایک سے خدا حافظی کی۔ جب جناب بی بی رباب کے پاس آئی ہیں، جب بی بی رباب کے پاس آئی ہیں اور بہن نے اپنی آغوش کھولی تو وہ ننھا سا بچہ جو ماں کی آغوش میں تھا ہومک کے بہن کی آغوش میں، ہومک کے بہن کی آغوش میں آ گیا۔ اور اس کے بعد بہت کوشش کی ماں نے، پھوپھی نے، بڑی بہن نے کہ دوبارہ صغرا کی گود سے ماں کی گود میں آ جائے، مگر یہ بچہ تیار نہ ہوتا تھا۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ آقا امام ابو عبداللہ الحسین آگے بڑھے، بچے کے کانوں میں کچھ کہا اور بس بچہ ہومک کے باپ کی آغوش میں آ گیا۔ یقیناً آقا نے یہی فرمایا ہوگا کہ بیٹا تمہارا نام محضر شہادت پر موجود، تم بہن کے پاس رہ جاؤ گے تو کربلا میں یہ شہادت کی تکمیل کون کرے گا؟ اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ شیر خوار بچہ بھی قربان ہونے کے لیے تیار ہو کے مدینے سے آیا تھا۔ اور روز عاشورہ بھی کیفیت کیا ہوئی؟ مورخین لکھتے ہیں، یہاں پر روایتوں کا ایک سلسلہ ہے، مختلف متعدد روایتیں ہیں، لیکن ایک روایت ان میں سے یہ ہے کہ آقا حسین ایک مرتبہ سب سے رخصت ہو کے میدان میں گئے، اور جب آپ نے فرمایا حل من ناصر ینصرنا، کیا کوئی ہے مدد کرنے والا جو ہماری مدد کرے؟ حل من مغیث یغیثنا، کیا کوئی فریاد رس ہے جو ہماری فریاد پر لبیک کہے؟ یقیناً یہ اتمام حجت کے لیے تھا، یہ اتمام حجت کے لیے تھا۔ آقا سید الشہداء نے جب یہ آواز بلند کی تو وہ بچہ جو تقریباً غشی کی کیفیت میں گہوارے میں پڑا ہوا تھا، ہومک کے اس نے خود کو گہوارے سے زمین پر گرا دیا۔ کربلا میں خیام حسینی سے بیویوں کے رونے کی صدا بلند ہوئی، اتنی بلند ہوئی کہ آقا حسین تک پہنچی۔ حسین پلٹ کے پھر آئے، ابھی حسین زندہ ہے، یہ رونے کا کیا سبب ہے؟ جناب بی بی زینب کبریٰ نے فرمایا بھیا وہ بچہ تمہارا شیر خوار بچہ جسے 3 دن سے ماں کا دودھ بھی نہیں ملا ہے، یہ بچہ غشی کی کیفیت میں گہوارے میں پڑا ہوا تھا، جیسے ہی تمہاری آواز استغاثہ سنی ہے بچہ تڑپ گیا ہے، بیدار ہو گیا، اس نے خود کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ آقا حسین نے کہا اللہ میرے بچے کو میرے پاس لے آؤ، بچے کو میرے پاس لے آؤ، میری آغوش میں دے دو۔ بچے کو لیا، دامن عبا سے سایہ کیا، میدان کی طرف گئے اور وہ یادگار جملے ارشاد فرمائے کہ دیکھو اگر تمہاری نگاہ میں گنہگار ہوں تو یہ شیر خوار بچہ تو دنیا کے کسی قانون میں گنہگار نہیں، یہ بچہ پیاسا ہے، اسے پانی پلا دو۔ یہ سب آقا حسین کی طرف سے اتمام حجت ہے، یہ سب اتمام حجت ہے، یہ سب اتمام حجت ہے۔ اور ورنہ آقا انسان کامل ہیں، صاحب اذن الہی ہیں، صاحب اعجاز ہیں حسین، صاحب اعجاز ہیں حسین، ملک و ملکوت پر ولایت رکھتے ہیں حسین، مگر یہ اتمام حجت ہے۔ اور یہی نہیں، آپ نے 2 ایسے اعمال انجام دیے ہیں جو بجائے خود اعجاز کی شان رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ بچے کو زمین پر لٹاتے ہوئے کہا اگر تم سمجھتے ہو کہ بچے کے بہانے سے پانی لے کر میں اپنی پیاس بجھاؤں گا تو یہ جلتی ریت پر بڑھا ہوا ہے بچہ، آؤ تم اپنے ہاتھوں سے اس بچے کی پیاس بجھا دو۔ لیکن باپ کا دل تھا، زمین پر رکھا اور فوراً اٹھا لیا، اس لیے کہ ریت گرم تھی، کربلا کی ریت گرم تھی، جل رہی تھی زمین۔ حسین دیر تک برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ بچہ جلتی ہوئی زمین پر پڑا رہے، اٹھایا اور پھر گود میں اٹھانے کے بعد اس بچے سے خطاب کیا بیٹے تم حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی پیاس کا خود ہی اعلان کر دو
کہتے ہیں بچے نے سوکھی ہوئی زبان اپنے ہونٹوں پہ پھرائی اور اپنا چہرہ لشکر کی طرف پھرایا، اس طرح پھرایا کہ لشکر منقلب ہونے لگا، لشکر میں تلاطم پیدا ہو گیا۔ عمر سعد کو لگتا تھا کہ کوئی آگے بڑھ کے بچے کو پانی پلا دے گا۔ آپس میں سپاہی ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ حسین کے آقا حسین کے اس کلام کو قطع کرنے کے لیے عمر سعد نے اپنے لشکر کے مشہور تیر انداز حرملہ کو خطاب کیا کہ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ اس نے سہ شعبہ تیر سے گلو اصغر کا نشانہ لیا اور ایک مرتبہ وہ ستم ٹوٹا ہے کربلا میں کہ آقا حسین کی آغوش میں بچہ ہے، سنسناتا ہوا تیر آیا اور اس نے اصغر کا گلا چھیدتے ہوئے بازوئے حسین کو بھی زخمی کیا، اور بچے نے کہتے مسکرا کے اپنے ہاتھوں کو بابا کے گلے میں ڈال دیا۔ کیا پر ہیبت، کیا پر ہیبت، کیا پر ہیبت، پر جلال و پر جمال مرقع ہے۔ بچہ ہے، گلے سے لہو بہہ رہا ہے اور سوکھے ہوئے ہونٹوں پر عجیب تبسم ہے، جیسے بچے نے اپنے تبسم سے بابا کے حزن و علم کو کم کرنے کی کوشش کی ہو۔ اجرکم علی اللہ۔ کربلا کی تاریخ میں کیا کیا مرقع ہیں، کتاب کربلا میں کیا کیا مرقع ہیں۔ اس کے بعد آپ سنتے رہتے ہیں وہ جملے، اور کل روز عاشورہ ہے، آپ عمل عاشورہ کریں گے، امام کی تأسی کریں گے۔ یہی وہ موقع ہے جب امام اس بچے کو لے کر خیام کی طرف جب آ رہے ہیں تو بس آ نہیں گئے، کہتے ہیں 7 مرتبہ خیمے کی طرف بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے اور کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ حسین علیہ السلام کے اس عمل کے تعلق سے یہ جملہ ہمارے بزرگ خطبہ کہا کرتے تھے کہ حسین جیسا صابر بھی اس مصیبت کو دیکھ کر متردد ہو گیا، مضطرب ہو گیا، سوچتا تھا کیسے لے جائیں اب اس بچے کو ماں کے قریب۔ مگر میں دوسرے انداز سے دیکھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ حسین ناز فرما رہے تھے اور گویا کہہ رہے تھے، آگے بڑھتے تھے اور پیچھے ہٹتے تھے اور کہہ رہے تھے اپنی زبان حال سے، اے چرخ ستمگار دیکھ حسین کے پائے ثبات و استقلال کو دیکھ، دیکھ حسین کی قوت کو دیکھ، حسین کے صبر کو دیکھ۔ یہ لاشا اٹھانا آسان نہیں ہے، مگر یہ بھی حسین کے صبر و استقامت کے ساتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد حسین ایک مرتبہ گئے، خیمے پر گئے، یہ اہل حرم ہیں، انہیں کہتے ہیں اہل حرم، یہ ہیں اہل حرم، اللہ کی حرمتوں کو پہچاننے والے، وہ جنہیں اللہ نے حرمتیں بخشی ہیں، جنہیں اللہ نے عظمتیں بخشی ہیں، اللہ نے حرمتیں بخشی ہیں، یہ ہیں اہل حرم، جہاں کسی خاتون کی زبان سے بھی کوئی ایک لفظ ایسا نہیں نکلتا جو رضا الہی کے خلاف ہو، جو شان بندگی نہ ہو، ایسا کوئی کلمہ نہیں نکلتا۔ کوئی اور خاتون ہوتی کیا کیا گلہ کرتی، کیا کیا فریاد کرتی، کیا کیا شکوے کرتی، کیسے شوہر کو خطاب کرتی، ارے تم تو کہہ کے لے گئے تھے کہ بچے کو پانی پلانے کے لیے لے جا رہے ہیں، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں۔ مگر یہ اہل حرم کے افراد ہیں۔ جناب رباب نے بچے کو دیکھا اور بس ایک جملہ کہا،
یا بنیا امثلک ینحر، میرے بچے کیا تیرے جیسے بھی نہر کیے جاتے؟ اور بس آخری دیدار بچے کا کرا دیا آقا نے، اور اب لے کر پشت خیمہ پر آئے، اس بچے کو پشت خیمہ پر لے کر آئے اور اپنی تلوار کی نیام سے ننھی سی قبر کھودی۔ میرے والد مرحوم یہ روایت اہل معرفت کی پڑھا کرتے تھے بڑی کیفیت کے ساتھ کہ یہ وہ موقع ہے کہ جب تلوار بھی روئی ہے۔ آقا حسین کی تلوار بھی روئی ہے اور اس نے فریاد کی ہے، ابو عبداللہ، میدان جنگ میں کام کرنے سے میں کبھی نہیں تھکی، کبھی نہیں ہاری، مگر مجھے یہ نہیں معلوم تھا شیرخوار کی قبر۔ آقا نے ایک ننھی سی قبر بنائی، بچے کو سپرد لحد کیا اور اس کے بعد نماز پڑھی ہے آقا نے۔ دشمنوں نے نقل کی ہے یہ کیفیت کہ دیکھا حسین نماز پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد پھر در خیمہ پر آئے اور ایک مرتبہ نظر ڈالی اور آواز دی، زینب، ام کلثوم، سکینہ، فاطمہ، رباب، لیلہ، فضہ، اب حسین جا رہا ہے، خدا حافظ۔ اجرکم علی اللہ، حسین جا رہا ہے، خدا حسین جا رہا ہے، خدا حافظ۔ آقا نے میدان کا رخ کیا، مگر میدان کا رخ کرنے سے پہلے ہاں یہ مورخین نے بھی لکھا ہے ایک بڑا خیمہ حسین نے نصب کیا تھا جس میں تمام اصحاب کے لاشیں لا کے رکھ رہے تھے، اور ایک خیمہ وہ تھا جس میں بنی ہاشم کے لاشیں رکھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ اس خیمے میں گئے اور اصحاب کے لاشوں پہ نظر ڈالی اور پھر بلند آواز سے گریہ کیا اور خطاب کر کے کہا، میرے شیرو، تم اپنے فرائض ادا کر چکے، دیکھو اب اس بوڑھے حسین کی جنگ دیکھنا ہو تو اٹھو، اب حسین جہاد آخر کے لیے جا رہا ہے۔ ہاں کلمات کی ترجمانی اپنی زبان میں کر رہا۔ اس کے بعد اس خیمے کی طرف دیکھا جہاں بنی ہاشم کے لاشیں تھے، اور مورخین نے ارباب مقاتل نے لکھا ہے بعض شہداء کے نام لے کر خطاب کیا ہے، اور اس سلسلے میں اس شہید کو بھی یاد کیا ہے جو واقعہ کربلا سے پہلے ہی حسین کی طرف سے شہید ہو گیا تھا۔ مسلم ابن عقیل کو یاد کیا، ہانی ابن عروہ کو یاد کیا، حبیب ابن مظاہر کو یاد کیا، مسلم ابن اوسجہ کو یاد کیا، عباس اور اکبر کو یاد کیا۔ اور اس کے بعد میدان کا رخ کیا ہے، گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کا رخ کیا۔ جب گھوڑے پر سوار ہو رہے تھے تو یہ واقعہ ہے، شاعری نہیں۔ پھر ایک مرتبہ داہنے بائیں جو دیکھا ہے تو جناب زینب خیمے سے باہر آ گئی، بھیا اب اکبر و عباس نہیں ہے سوار کرنے کے لیے، میں لجام و رکاب تھاموں گی، آپ سوار ہوں، بسم اللہ و باللہ، اللہ کی راہ میں جائیں، جہاد فرمائیں۔ بی بی جناب زینب نے سوار کیا، حسین آگے بڑھے، اور جب حسین آگے بڑھے بس اکثر اس سے زیادہ پھر دل میں طاقت نہیں رہتی بیان کرنے کی، آقا حسین کی شہادت بیان کرنے کی طاقت میرے دل میں نہیں رہتی، اس لیے بس اس روایت پہ اکثر گفتگو ختم کر دیتا ہوں۔ زینب نے سوار کیا، آقا آگے بڑھے، ام کلثوم زینب کے پیچھے تھیں در خیمہ پر۔
اب کہتے ہیں چھوٹی بہن کا بیان یہاں سے علامہ واعظ افغانی نے اپنی کشکول میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ جناب ام کلثوم کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا جیسے میری نگاہوں کے سامنے سے پردہ ہٹ گیا ہو، اور میں نے دیکھا آقا حسین تنہا نہیں ہیں، بھیا تنہا نہیں ہے، گھوڑے پر حسین جا رہے ہیں، اور گھوڑے کے پیچھے پیچھے دو شخصیتیں ہیں جو تیز قدموں سے گویا دوڑ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں حسین الوداع، حسین الوداع۔ مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے پوچھا آقا میرے بھیا حسین تم تنہا ہو یا کوئی اور بھی ہے؟ حسین نے ایک مرتبہ گھوڑے کو روکا، پلٹ کے کہا بہن جب اکبر کو رخصت کیا تھا، اکبر میری طرف سے قربان ہو رہا تھا تو اکبر آگے آگے تھے، میں پیچھے پیچھے تھا، اب میں جا رہا ہوں، نانا رسول اللہ ہے، بابا علی مرتضیٰ ہے، کہہ رہے مجھے خدا حافظ حسین، خدا حافظ حسین، خدا انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار معبود ہماری یہ عبادت ایسا قبول فرما، پروردگار ہمارے آنسوؤں کو زخم دل زہرا کا مرہم بنا دے، پروردگار اس کو رے عرض کو گناہوں سے پاک کر دے، پروردگار منتقم خون حسین وارث زہرا وارث مصطفیٰ کو اذن ظہور عطا فرما، پروردگار ہمارے سروں پر علماء اعلام کا سایہ برقرار رہے، معبود پروردگار فقیہ عصر رہبر عظیم الشان انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی خامنئی کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ، اور ان کے پرچم کے تلے سچے حسینیوں کی تربیت ہوتی رہے، آقا امام مہدی کی فوج تیار ہوتی رہے، پروردگار مرجع عظیم الشان حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سیستانی کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ، پروردگار تمام مرجعیات دینیہ جو برحق مرجعیات دینیہ ہیں ان مرجعیتوں کو، ان مراجع عظام و مراجع کرام کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ، پروردگار روئے زمین پر جہاں جہاں بھی آقا حسین کے سچے نوحہ گوں ہیں، نوحہ گر ہیں، ماتمی ہیں، عزادار ہیں، ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، پروردگار ہماری کمزوریوں سے چشم پوشی فرما، پروردگار اپنے تصرف سے، اپنے حرف کن فیکون سے ہماری کمزوریوں کو دور فرما، پروردگار ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہماری عزاداری کو معصوم قبول فرمائے، اس وبا کو دور فرما تاکہ جس شان و شکوہ کے ساتھ عزاداری ہوتی تھی اسی طرح ہو، پروردگار یہ عزاداری اس وقت تک کم نہ ہو جب تک کہ خون حسین کا ایک ایک قطرے کا انتقام آقا امام مہدی نہ لے لے، اور روز حشر بی بی زہرا خوش نہ ہو جائیں، پروردگار معبود اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما، اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم